مولانا فضل سبحان صاحب آزادی کی بات کی ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے. یہاں یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ آزادی کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کو آزادی کی نعمت حاصل نہ ہوئی ہو، اور آج بھی دنیا میں ایسی ریاستیں موجود ہیں، ایسی قومیں موجود ہیں کہ جو آزادی کے لیے ترس رہی ہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آج کے دن ضرور بات ہو کہ اس آزادی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس خوشی کو کیسے منانا چاہیے، کیسے ہر پاکستانی آج کے دن کو منائے. دیکھیں، بہت اہم بات ہے. اور تعرف الاشیاء بازدادہا، کسی چیز کی ویلیو اور قدر و قیمت تب ہوتی ہے کہ جب اس کی ضد سامنے ہو. تو یہ جن کی آنکھ ہی آزادی کے ماحول میں کھلی ہو تو ان کو وہ ریئلائزیشن اور ادراک نہیں ہو سکتا. یعنی آپ ہمارے معیارات اور پیرامیٹرز دیکھیں جو ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے کہ ملک کا وفادار وہی ہوگا جو جھنڈا لگائے گا، جو قومی ترانہ سنے گا، جو ڈیگ لگائے گا، جو اسکوٹر سے سائلنسر نکالے گا، جو روڈوں پر اچھل کود کرے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا گویا یہ محب وطن نہیں ہے. اچھا، ایسے پیمانے ہم نے کیوں مقرر کیے؟ ہم ویژن لیس پروڈکٹ ہیں، ویژنری نہیں ہے. اقبال مرحوم نے جو کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ویژنری پیدا. ویژن خواب کو کہتے ہیں، اور خواب وہ نہیں ہوتا جو سوتے میں دیکھا جائے. خواب وہ ہوتا ہے جو سونے نہ دے، نیندیں اڑا دے، جو نیندیں اڑا دے، جو ایک فکر اور کڑن پیدا کر دے. تو ہم سب کا جو الٹیمیٹ پرپس ہے وہ تو قرآن میں اللہ نے بتلا دیا. اسی کے لیے تو یہ سٹرگل ہوئی تھی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور عبادت کو اگر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو انفرادی عبادت الگ ہے، اجتماعی عبادت خلافت کا نظام جس کی طرف قاری صاحب نے اشارہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہم اپنے ویژن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کے مطابق ڈیزائن کریں گے. اور آقا کا ویژن 26ویں پارے میں سورہ فتح کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. صرف اسلام پھیلانا مقصد نہیں، اس دین اسلام کو غالب کرنا مقصد ہے. تو اب ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ سب ویژن نہیں ہے، فریم ورک نہیں ہے، لائحہ عمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کی وجہ سے آج ہم نے انہی معیارات کے اوپر وفاداری اور غیر وفاداری کا عنوان رکھ لیا ہے. عامر بھائی، ہم استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں. استحکام سرحد پر پہرہ دینے سے بھی آتا ہے، لیکن استحکام تب آئے گا کہ امام مسجد بھی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے، ٹیچر اور استاد بھی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے، تاجر تجارت میں جھوٹ نہ بولے، ڈاکٹر مریض کے ساتھ صحت والا معاملہ حسن اخلاق کے ساتھ کرے. جب ہمارے یعنی تعلیم کے ذریعے سے لوگ تہذیب کو بدلتے ہیں اور تہذیب کے ذریعے سے مذہب کو بدلتے ہیں. ابھی آپ نے اخوت اس کو کہتے ہیں، یہ شعر پیش کیا، اور علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا. بنیادی طور پر جس وقت افغانستان پر روس نے حملہ کیا وہ 100% جہاد تھا، اور اس کے جہاد ہونے میں کوئی دو رائے نہیں تھی. ایک کافر نے ایک اسلامی ملک کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے استیصال کے لیے ظاہر دراندازی کی تھی. اور اس وقت اخوت اس کو کہتے ہیں. چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، خنجر لگے کسی کو
तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इसी बुनियाद पर तो लोग वहां गए थे और जिहाद हुआ था। बाद में उसको प्रोवोक कर दिया गया, वो डिट्रैक हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जिहाद का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा, आज फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर 2 साल से ज़ायद मुसलमानों के खून से होली नहीं खेली जा रही। कश्मीर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जिन ममालिक का नाम लिया, क्या हो रहा है? लेकिन हमें जिहाद से, हमें खिलाफत से, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ग्रेजुअली दूर किया जा रहा है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक विजन के साथ और एक मिशन के साथ, लायहा अमल के साथ हम मैदान अमल में उतरे और इस मुल्क का जो असल मकसद था, जिसके पीछे इतनी कुर्बानियाँ थी कि आज वो कुर्बानी अगर हम लिखें तो सफ़े जो है वो ख़त्म हो जाए। आज वो नस्लें कब्रों में हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, हमें उसका बिल्कुल एहसास और इदराक नहीं।